الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عزیز دوستو، بزرگوں، دنیا کے اندر بہت سارے انسان آئے، بے شمار انسان آئے، اور اس میں پیغمبر بھی آئے، نبی، میسنجرز، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے سلیکٹڈ پرسنز، وہ انبیاء اکرام کی ذات گرامی ہوتی ہے۔ اللہ ان کو سلیکٹ کر لیتا ہے اپنے کام کے لیے، اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، اپنا تعارف بندوں سے کرانے کے لیے، اپنا انٹروڈکشن لوگوں میں کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام، نبیوں کو چن لیتے ہیں۔ تو دنیا میں انبیاء اکرام بھی آئے، بڑے بڑے انسان بھی آئے، لیکن جب آپ ان انسانوں کی ہسٹری کو پڑھ کر دیکھیں گے، ان کے لائف کو جب آپ پڑھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہی رزلٹ ملے گا کہ فلاں آدمی بڑا اچھا زندگی گزارا، فلاں آدمی بہت ہی اچھی زندگی گزاری ہے۔
بڑا فائدہ پہنچایا اس نے لوگوں کو، اور فلاں یعنی اس طرح لوگ ان کی تعریف کریں گے، اور بعد میں بولیں گے اور تھوڑے دن رہے تو اچھا ہے، یعنی ابھی بھی کچھ کمی کرے، ابھی تھوڑے دن جینا تھا، جلدی دنیا سے گزر گئے، ابھی اور تھوڑے روز رہنا تھا، اور تھوڑے دن اگر جیتے تو لوگوں کو اور فائدہ ہوتا، لوگ اور اس سے فائدہ اٹھاتے، لیکن یہ چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا سے ختم ہو گیا، یعنی ان کی زندگی پڑھنے کے بعد آدمی یہی کہتا ہے کہ اس نے ان لمٹ کام کیا ہے، لمٹ کام کیا ہے، ان لمٹ نہیں، لمٹ، ایک لمٹ میں رہ کر اس نے کام کیا ہے، ایک لمٹ میں اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، پوری طرح فائدہ نہیں پہنچایا، کمپلیٹلی اس نے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا، ابھی ذرا جینا چاہیے تھا، ابھی جیتے تو ابھی زیادہ فائدہ ہوتا۔ یہ آدمی دوسروں کی زندگی کو پڑھے گا تو یہ ڈیسائیڈ کرے گا، یعنی بڑے فلاسفر، بڑے سائنٹسٹ، بڑے علم والے، پروفیسرز، ہر طرح کے لوگ گزرے ہیں، لیکن جب آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو آدمی یہی کہے گا کہ ان کو ابھی رہنا چاہیے تھا تو اس سے اور فائدہ ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ جب دیکھیں گے تو بہت کم مختصر زندگی ہے، آپ کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، 23 سالہ زندگی نبوت کا ہے، لیکن آپ نے ان 23 سال میں جو ذمہ داری آپ کو اللہ نے دیا تھا وہ پورا کمپلیٹ کر دیا، کون سی چیز بھی انکمپلیٹ نہیں کیا۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں یہ چیز چھوڑ کے بغیر بولے چھوڑ کے گئے، یہ چیز مسلمانوں کو اس لائن سے گائیڈ لائنس نہیں کیا ہے، اس بارے میں نبی نے مسلمانوں کو نہیں بتایا ہے، آپ یہ نہیں بتا سکتے۔ جیسے دنیا کے انسانوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے پوری طرح فائدہ نہیں پہنچایا، ابھی فائدہ پہنچانا چاہیے تھا، ابھی جینا چاہیے تھا، جیتا تو ابھی فائدہ ہوتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں بول سکتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، پوچھا کیا میں نے تم کو پورا پیغام پہنچایا ہے؟ کیا میں نے میرا حق ادا کر دیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ آپ گواہ رہنا کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی میں نے وہ پورا کر دیا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اس میں کوئی سستی نہیں کی، اس میں
میں نے کسی طرح کی کمی نہیں کیا ہے، جو ذمہ داری نبوت کا مجھے دیا گیا ہے میں نے اس کا پورا حق ادا کر دیا، میں نے اس کو پورا کا پورا پوری امانت، شریعت، قرآن، یہ پوری امانت میں نے انسانوں تک پہنچا دیا ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمپلیٹ زندگی ہے آپ کی، اور آپ کی زندگی پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر آپ کے ابا اور ان کی امی، ان کی شادی سے پہلے سے بھی اور ان کے موت کے بعد پوری زندگی محفوظ ہے۔ کسی انسان کا اس طرح سے ریکارڈ محفوظ ہو ایسا آپ نہیں دکھا سکتے، پورا ریکارڈ محفوظ ہو ایسا آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری محفوظ ہے۔ آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی اور آپ کا بڑھاپا اور آپ کی ادھیڑ عمر، جو جوانی اور بڑھاپے کے بیچ میں ہوتی ہے، وہ بھی محفوظ ہے۔ اس میں آپ کیا کرتے تھے وہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، صرف مسلمانوں کی طرف نہیں۔ جتنے بھی انسان جس ملک میں بھی رہتے ہوں، جو لینگویج بھی بولتے ہوں، ان سب کے لیے میں رحمت بنا کر بھیجا ہوں۔ کسی ایک سوسائٹی کا لیڈر نہیں، کسی ایک خاندان کے لیے نہیں، کسی ایک کنٹری کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور غیروں کے لیے بھی، بے ایمان جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ اس طرح کہ پچھلی جو قومیں تھیں، پچھلے جو پیغمبر تھے، وہ پیغمبر دعوت دیتے اور جب وہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو نبی بد دعا کر دیتے اور ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ پچھلے پیغمبر اللہ کی طرف بلاتے، وہ لوگ نبی کا مذاق اڑاتے، وہ لوگ نبی کو ذلیل کرتے، کتاب کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا، خنزیر بنا دیا اور ان کے گھروں کو الٹ دیا گیا، ان کو ذلیل کر دیا گیا، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔
ان کو دنیا سے اللہ نے مٹا دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بابرکت ذات ہے کہ آپ کو ستانے والوں کو آپ نے بد دعا نہیں دی، جیسے طائف کا سفر کا واقعہ ہے۔ آپ اگر چاہتے آپ بھی بد دعا کر دیتے اور طائف ختم ہو جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے رحمت ہے، سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ وما كان الله معذبهم وانت فيهم، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو کفار و مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زندگی میں کتنا ستایا، کتنا ٹارچر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی عذاب نہیں دیا۔ جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے ویسا کوئی عذاب نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول رحمت والا نبی ان کے اندر موجود ہے، اور عذاب جو ہے یہ رحمت کے خلاف ہے، اور رحمت کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو غیروں کے لیے بھی اللہ کے نبی رحمت ہے۔ پچھلے لوگ گناہ کرتے، جیسا کہ ہم نے سنا ہے کتابوں میں کہ ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ فلاں نے فلاں گناہ کیا ہے، اور اس کا سزا بھی لکھ دیا جاتا کہ اس کے ناک کو کاٹ دیا جائے، اس کے کان کو کاٹ دیا جائے، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، اور فلاں اس کے پیروں کو کاٹ دیا جائے، جو ہے لکھ دیا جاتا تھا پچھلی امتوں میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سسٹم نکال دیا، ورنہ ہمارے دروازوں پر بھی لکھ دیا جاتا، اور جو ہے وہ سزائیں بھی دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی طفیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالم کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بوڑھوں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، بوڑھوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کی عزت کی ہے۔ آپ بوڑھوں کے لیے رحمت ہے، بوڑھوں کے گریڈ کو آپ نے بڑھایا ہے۔ آج بھی ہو رہا ہے بوڑھوں کے ساتھ کیا حال ہے، بوڑھے ہو گئے تو ان کو خاموش بٹھایا جاتا ہے، کوئی بات ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کو اولڈ ایج ہوم میں پہنچایا جاتا ہے۔ اب تم اس کام کو آتے ہیں، کوئی کام نہیں آتے آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک مرتبہ ایک جانور، اللہ کے نبی کہیں گئے تھے باغ میں، وہاں ایک جانور دوڑتا ہوا روتا ہوا اللہ کے نبی کے سامنے آیا، اور آ کر اس نے شکایت کی
اے اللہ کے نبی، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جانور کے اوپر لوڈ زیادہ ڈال رہے ہو اور کھانا کم دے رہے ہو تو جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی ایک ہرن کو پکڑ لیا، اس ہرن نے اللہ کے نبی سے شکایت کی، اے نبی اللہ، اس آدمی نے مجھے پکڑا ہے اور یہ میرا بچے کو دودھ پلانے کا ٹائم ہے، میرا بچہ بغیر دودھ کے تڑپ رہا ہے، لیکن یہ آدمی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے اتنا موقع دے دیجئے کہ جو ہے میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ تو اس یہودی کو اللہ کے نبی نے بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اس کو بھیج دو۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ واپس نہیں آیا تو؟ میں بہت مشکل سے اس کو پکڑا ہوں، اگر یہ واپس نہیں آیا کیا آپ ذمہ داری لیں گے اس کی لاکھوں دینے کی؟ تو اللہ کے نبی نے اس کی ذمہ داری لی اور ہرن نے وعدہ کیا کہ میں دودھ پلاتے ہی واپس ریٹرن آ جاؤں گی۔ تو وہ ہرن جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آ گیا تو وہ یہودی جو ہے وہ اس عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ جانور بھی اس سے بات کر رہی ہے، جانور بھی اس کے سامنے وعدہ خلافی نہیں کر رہی ہے۔ تو جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ عرب میں عورتوں کی حالت یہ تھی کہ جب ان کو بچی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی، یعنی کسی کو لڑکی ہوئی بول کو خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اس کا منہ کالا پڑ جاتا تھا۔ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اور اندر ہی اندر گھٹتا تھا، لڑکی کہیں پیدا ہوئی کٹنم دینا پڑتا نا، وہ زمانے میں کٹنم نہیں تھا، آج بھی ایسے لوگ ہیں مسلمان۔ جب مجھے پہلے بچی پیدا ہوئی تو میں بھی مسجد میں سویٹ بانٹا، تو ایک آدمی بولے کیا سویٹ بانٹے؟ تو بچی پیدا ہوئی تو یہاں انکوڑا میں نہیں بانٹتے گئے، بچہ پیدا ہوا تو بانٹتے گئے، بچی پیدا ہوئی تو سویٹ نہیں بانٹے جا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، یعنی عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں تھا، عورت کے پیدا ہونے کو برا سمجھا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا گریڈ بڑھایا اور فرمایا کہ جس آدمی کو 2 لڑکیاں ہو اور جو ہے ان کو پرورش اچھی طرح کرے، ان کو اچھی تعلیم دے اور ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی اچھی پرورش کرے، اور جب وہ نکاح کے عمر کو پہنچ جائے تو ان کا نکاح کرا دے، تو فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسا ہوں گے۔ یعنی لڑکی جس کو پیدا ہوئی اس نے شادی کرا دی تو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور اللہ کے نبی کی صحبت اس کو حاصل ہوگی، لڑکے کے بارے میں نہیں ہے۔
لڑکا پیدا ہوا تو جنت میں انہیں میرے ساتھ ایسا رہتا بول کو نہیں بولے. ہاں آپ کو دنیا میں کٹنا مل جائے گا اس لیے آپ خوش ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے. وہ کیسا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے جبرائیل، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے کہا ہے کیا میری رحمت کا حصہ تم کو بھی کچھ ملا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں آپ کی رحمت کا حصہ مجھے بھی حاصل ہوا ہے. وہ اس طرح إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ. یہ آیتیں جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی. تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آیتیں نازل ہونے سے پہلے مجھے ڈر لگتا تھا، مجھے جو ہے میں ڈرتا تھا کہ میرا کیا انجام ہوگا، میرا کیا مرتبہ ہے اللہ کے پاس، مجھے ڈر لگا رہتا تھا. لیکن جب سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہے تو مجھے اپنے اوپر اطمینان ہے. میں خوف میں نہیں ہوں، میں اطمینان میں ہوں، میں سکون میں ہوں. تو اللہ کے نبی کی ذات فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سارے عالم کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. لیکن اس نبی کو ہم نہیں پہچانتے، اس نبی کے سیرت کو نہیں پہچانتے، اس نبی کے مرتبہ کو نہیں پہچانتے. ہم کو سنیما ایکٹروں کے گریڈز معلوم ہیں، کون سا ایکٹر کس لیول میں ہے، کون سا ایکٹر نہیں کون سے لیول میں ہے. کرکٹر کون اچھا فارم میں ہے وہ ہم کو معلوم ہے، لیکن ہماری نبی کی زندگی ہمارا کچھ بھی نہیں معلوم، زیرو ہے اس کے بارے میں. حالانکہ گوگل والا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے آدمی کی اقتدا کرے جو سب سے اچھا ہو، فالو یعنی ایسے آدمی کو فالو کرے ہم جو سب سے اچھا ہو. انسان کا یہ مزاج ہے. تو کوئی ایکٹروں کو پسند کرتا ہے، کوئی کھلاڑیوں کو پسند کرتا ہے، کوئی ڈرامہ والے کو پسند کرتا ہے، کوئی ڈینسر کو پسند کرتا ہے. اس کے جو ہے اس کے کپڑے، اس کے جو ہے اس کے شیپس، اس کے ایکٹیویٹیز اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے. تو گوگل والا کیا کہہ رہا ہے؟ دا بیسٹ پرسن ان دا ورلڈ. گوگل والا اس کے سامنے پورے انسان ہے. نیوٹن بھی ہے اس کے سامنے، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے انجینئرز ہیں. لیکن سب سے پہلا نمبر اس نے ہمارے نبی کو دیا ہے. کیا ہم ان کی فالو کر رہے ہیں، ان کا فالو کر رہے ہیں، ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں؟ تو ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبیوں کا مجموعہ ہے. آپ کی زندگی
ہماری زندگی اگر اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہو جائے تو ہم دنیا میں چمکیں گے اور دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بنیں گے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بنے ہیں، ان پر ایمان لانے والا، ان کی غلامی اختیار کرنے والا، وہ بھی سارے عالم کے لیے رحمت بنے گا، زحمت نہیں بنے گا. آج ہم ان کے طریقے کو چھوڑ دیے، اس لیے آج مسلمان دنیا کے لیے زحمت بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے. نماز ہونے والے ہیں باہر دونوں بھائی کو ہے